شمالی وزیرستان میں خڑ کمر چیک پوسٹ پر حملے کا زخمی سپاہی گل خان شہید ہو گیا۔ جوابی کارروائی میں 3 حملہ آور مارے گئے۔ علی وزیر سمیت 8 افراد گرفتار۔ محسن داوڑ تاحال مفرور۔ حملے کے بعد پیٹرولنگ کے دوران بویا میں نالے سے گولیاں لگی، 5 لاشیں ملی ہیں، شناخت کا عمل جاری۔ محسن داوڑ اور علی وزیر کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ ہر کسی کو سیاست کرنے کی اجازت ہے، مگر سیاست اور ملک دشمنی میں فرق ہے۔ اس معاملے پر بلاول اور مریم نواز کے بیانات بھی مناسب نہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب سید شمشان بخاری نے خبردار کر دیا، کہا قبائلی عوام نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی، ملک دشمن عناصر بزدلانہ حملے کر رہے ہیں، اپوزیشن طنز کے بجائے مثبت رویے کا مظاہرہ کرے۔ نون لیگ کی حکومت میں ڈالر 104 روپے کا تھا، اب قیمت مزید کتنی بڑھے گی؟ جواب حفیظ شیخ دیں گے۔ چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی برائے خزانہ اسد عمر کا کراچی میں خطاب، کہا اسلام آباد میں نئے ایئرپورٹ پر 100 ارب روپے خرچ کر دیے گئے، شہر کی حالت دیکھ کر لگتا ہے صرف افسر شاہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ ملک اس وقت بحرانی کیفیت میں ہے، حکومتی اقدامات سے معاشی بحران بڑھ گیا۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف کا خطاب، کہا ہماری معاشی آزادی پر سمجھوتا ہو چکا، IMF کے بندے آ کر ہماری معیشت پر بیٹھ گئے۔ حکومتی معاشی ٹیم کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں، اس سے بڑی اکنامک ٹریجڈی نہیں ہو سکتی۔ چینی نائب صدر وانگ شی کا 3 روزہ دورہ پاکستان، صدر عارف علوی وزیر اعظم عمران خان سے ملاقاتیں، دونوں ممالک میں معاشی اور تکنیکی امور، ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور زرعی شعبے میں تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے معزز مہمان کو نشان پاکستان بھی عطا کیا۔ شیئر بازار میں ہفتے کے آغاز پر ملا جھلا رجحان، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 90 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 35,600 سے زائد کی سطح پر بند، پیسے کی قدر مستحکم، ڈالر سستا ہونے لگا، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 150 روپے کا ہو گیا، انٹر بینک میں 149 روپے پر ٹریڈنگ۔ تبدیلی سرکار نے مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کی ٹھان لی، نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ 12 لاکھ روپے سے کم کر کے 6 لاکھ تک کرنے کی تجویز۔ چینی بڑھانے کی تجویز۔ بجلی کے ترسیلی نظام میں بہتری کے ثمرات آنے لگے، ٹرانسمیشن لاسز میں 70% کمی، بجلی صارفین کو ماہانہ 3 ارب روپے کا ریلیف مل گیا۔ نیپرا کے مطابق صارفین سے پہلے ماہانہ 4 ارب وصول کیے جاتے تھے، لاسز 10 پیسے رہ جانے سے اب صرف 1 ارب روپے کی وصولی ہوگی۔ نئے چیف جسٹس کے آنے سے عدالتی نظام میں انقلابی تبدیلیاں، سپریم کورٹ ای سسٹم رکھنے والی دنیا کی پہلی عدالت عظمیٰ بن گئی، ملکی تاریخ میں پہلی بار بذریعہ ای کورٹس مقدمات کی سماعت، قاتل کے ملزم کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور، ایک دی گئی۔ چیف جسٹس کہتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ای کورٹ کا نظام نہیں، سائلین کے آج 20 سے 25 لاکھ روپے بچ گئے۔ نواز شریف کے لیے ایک اور مشکل، پاک پتن دربار اراضی کیس سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر، وکیل نواز شریف، دیوان پاک پتن دربار اور وائس چیئرمین نیب اصغر کو نوٹسز جاری، سماعت 18 جون کو ہوئی۔ غیر قانونی استعمال، نیب ٹیم کی کوٹلب بٹ جیل میں میاں صاحب سے تفتیش۔ مشکل میں الیکشن کمیشن نے پارٹی عہدے کے خلاف پی ٹی آئی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی، سماعت 17 جون کو ہوگی۔ فرشتہ 15 مئی کو دوست کے گھر جانے کا کہہ کر نکلی، لیکن وہاں پہنچی نہیں، پولیس نے جیو فینسنگ میں پتہ لگا لیا، گھر کے اطراف 50 گھروں کا سروے کیا گیا، ہمسائے افغان باشندے کی گرفتاری اہم ہے، پوسٹ مارٹم، ڈی این اے رپورٹس میں تاخیر سے تحقیقات سستی کا شکار۔
امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یوم شہادت انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ سمیت شہر شہر جلوس عزا اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ ماتمی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ شرکاء کی نماز ظہرین کی ادائیگی، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، فضائی نگرانی بھی جاری۔